الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. آج سورۃ الکہف اور سورہ مریم کی تلاوت ہوئی ہے اور کل سورۃ الاسراء کی تلاوت ہوئی تھی جس کے بارے میں گفتگو نہیں ہوئی، اس لیے سورۃ الاسراء سے بات شروع کی جائے گی انشاءاللہ اور سورہ مریم سے متعلق گفتگو پر اختتام کرنے کی کوشش کی جائے گی. سورۃ الاسراء کے دو نام ہیں، ایک نام الاسراء اور ایک نام سورۃ بنی اسرائیل. تو سورۃ الاسراء نام اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس سورہ کی پہلی آیت میں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، وہ ذات پاک ہے جو راتوں رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی گئی. اور سورۃ بنی اسرائیل اس لیے کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کے آغاز میں بنی اسرائیل سے ایک بات فرمائی ہے جس کی حیثیت ایک پیشین گوئی کی ہے، اور جس دور میں پیشین گوئی کی گئی تھی اس دور میں اس کے آثار نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرما دی تھی کہ تمہیں دو موقع دیے جائیں گے اور تم ان موقعوں کا صحیح استعمال نہیں کرو گے تو ایک موقع پر تم کو بہت ہی سخت سزا دی جائے گی، تم پر بڑا سخت عذاب مسلط کیا جائے گا، تمہاری طاقت توڑ دی جائے گی، پھر تمہیں موقع دیا جائے گا، پھر ایک لمبا وقفہ تمہیں ملے گا اور جس میں تم دھیرے دھیرے عروج حاصل کرو گے، اور پھر اگر تم نے سدھار اختیار نہیں کیا اور تمہارے اندر بگاڑ رہا اور بڑھتا گیا تو پھر تم کو بہت ہی سخت سزا دی جائے گی اور تمہارا صفایا کر دیا جائے گا. یہ دو دھمکیاں ہیں، پیشین گوئیاں ہیں، مستقبل کے بارے میں اطلاعات ہیں جو اس سورہ کے آغاز میں ہیں، اور بنی اسرائیل سے ان کا تعلق ہے. بنی اسرائیل میں سر فہرست یہودی ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد عیسائی بھی شامل ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر جو اصل خطاب ہے وہ یہودیوں سے ہے. تو اس اعتبار سے سورہ کے دو نام ہیں، ایک سورۃ الاسراء اور ایک سورۃ بنی اسرائیل. اب جہاں تک تعلق ہے اسراء کا، یہ جو نام اس سورہ پاک کا رکھا گیا ہے یہ بڑا تاریخی نام ہے، بڑا انقلابی نام ہے. یہ انسانی تاریخ کا ایک ایسا واقعہ ہے جو کبھی نہ پہلے پیش آیا نہ کبھی بعد میں پیش آئے گا. یہ ایسا نادر واقعہ ہے جو کسی نبی کے ساتھ نہیں پیش آیا، کسی پیغمبر کے ساتھ نہیں پیش آیا، صرف آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ واقعہ گزرا ہے. اور یہ ایک ایسا تاریخی موڑ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں اور مسلمانوں کی ابتدائی تاریخ میں ایک ایسا تاریخی موڑ ہے اور تاریخ ساز موڑ ہے جس کی کوئی نظیر نہیں ہے، کوئی مثال نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں 10 سال تک لگاتار کام کرتے رہے، اور میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ 3 سال تک خفیہ طور پر دعوت چلتی رہی، پھر 2 سال تک علل اعلان جب دعوت کا عمل اختیار کیا گیا تو حالات اتنے زیادہ سنگین بنا دیے گئے اور مکہ مکرمہ میں مسلمانوں کے خلاف ایسا طوفان بلا خیز برپا کیا گیا جس کی وجہ سے سن 5 نبوی میں مسلمانوں کی ایک تعداد ہجرت کر کے حبشہ چلی گئی، اور اس کے بعد پھر مسلمانوں کو مزید تنگ کیا گیا. کافر کسی طرح باز نہیں آیا اپنی شرارتوں سے، یہاں تک کہ صرف 2 سال کے بعد سن 7 نبوی میں انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان بنی ہاشم اور جو لوگ آپ کے ساتھ تھے ان کا سوشل بائیکاٹ کیا. یہ سوشل بائیکاٹ ایسا تھا جس نے مسلمانوں کو بھوک و مار دینے کی پوری پلاننگ کی تھی،
اور اس وقت کے جو حالات تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اور آپ کے خاندان کے، وہ ایسے حالات تھے کہ کلیجہ منہ کو آتا تھا۔ پھر 3 سال تک یہ سوشل بائیکاٹ چلتا رہا، یہاں تک کہ سن 10 نبوی آیا۔ یہی وہ سال ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کی طرف ہجرت اختیار کی۔ اس میں طائف میں جا کر بات کروں گا، اگر وہاں کے لوگوں نے اس دعوت کو قبول کر لیا تو ہمیں بڑی مدد ملے گی۔ لیکن افسوس کہ طائف کے لوگ اس وقت ایسے بدقسمت تھے، اتنے شرری تھے اور اتنے فتین تھے کہ مکے والوں کو بھی انہوں نے مات کر دیا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طائف میں استقبال تو کیا کرتے، ایسی غنڈہ گردی کا ثبوت دیا کہ حضور کو ٹکنے نہیں دیا، اور اپنے لوڈے اور اوباش، آخری نبی جن کو اللہ تعالیٰ نے سب سے بلند مقام دیا ہے اور جو اللہ کے محبوب ہے، اللہ کیسی آزمائشوں سے گزارتا ہے کہ وہ طائف سے چل رہے ہیں، ان کے ساتھ آپ کے رفیق زید بن حارثہ ہیں اور غنڈے اوباش ڈھیلے مار رہے ہیں، یہاں تک کہ جوتیاں خون سے بھیگ گئی۔ اور یہ وہ وقت تھا جب پہاڑوں کا فرشتہ حضور کے سامنے آیا اور اس نے کہا کہ جو ظلم انہوں نے کیا ہے وہ اللہ دیکھ رہا ہے، اگر آپ چاہیں تو ابھی دونوں طرف کے پہاڑوں کے بیچ میں ان کی چٹنی بنا دی جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے دکھ سے، جنہوں نے اتنے دکھ سہے، اتنی تکلیفیں سہیں، اور جو آپ کے ساتھ طائف میں ہوا کہیں نہیں ہوا تھا۔ مکہ مکرمہ میں بہت دشمن تھے اور انہوں نے بہت سے طریقے اختیار کیے، لیکن ظلم کی اس حد کو نہیں پہنچے تھے۔ پھر بھی آپ کی زبان سے جو بات نکلی کہ آپ رحمت للعالمین تھے، کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ ان کو سزا دی جائے، مجھے امید ہے کہ آج نہیں تو کل ایمان لائیں گے، اور شاید اللہ تعالیٰ ان کی نسل سے ایسے لوگوں کو تیار کرے جو اس دین کی خدمت انجام دے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات جو ارشاد فرمائی، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آگے چل کر یہی طائف کے لوگ تھے جو مدینہ منورہ حاضر ہوئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا اور حضور کے خادم بنے اور غلام بنے۔ اور یہی وہ طائف ہے جس سے وہ نوجوان نکلا جس کو محمد ابن قاسم ثقفی کہتے ہیں، قبیلہ ثقیف کا وہ فرد جو طائف سے اصل تعلق رکھتا تھا، جس نے اس ہندوستان میں سندھ کو فتح کیا، اور اس طرح سے ہندوستان کا دروازہ اسلام کے لیے کھل گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں دور تک دیکھ رہی تھی، اور آپ تو رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے۔ تو اب یہ جو واقعات ہوئے، ان واقعات کے بعد تو ایسا تھا کہ دنیا اندھیاری ہو گئی تھی، مکے والے ساتھ نہیں دے رہے، طائف والوں نے ساتھ نہیں دیا، دنیا اندھیری نگری بن گئی اور سوائے ظلم کے اور کچھ نہیں۔ جب یہ حالات تھے تو آپ طائف سے واپس آ رہے تھے، ایک مقام پر آپ نے پڑاؤ اختیار کیا، فجر کی نماز جب پڑھ رہے تھے آپ اور قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، تو اس وقت عالم غیب سے، اس عالم سے جو ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں، جنوں کی ایک جماعت وہاں پہنچ گئی، جنہوں نے پہلی مرتبہ یہ قرآن سنا، وہ دنگ رہ گئے، وہ اس قرآن کو سن کر حیران تھے، اور ان میں ایسی کشش محسوس ہوئی، ایسی جاذبیت کہ بس وہ کان لگا کر کھڑے ہو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سنتے رہے۔ تلاوت سننے کے بعد ان پر اتنا اثر تھا کہ انہوں نے اب یہ نہیں سوچا کہ حضور نماز سے فارغ ہو جائیں گے تو ہم آپ سے ملاقات کریں گے، بلکہ وہ لوگ وہاں سے تیزی سے روانہ ہوئے اور اپنے علاقوں میں جا کر انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ ہم نے جو ہے ایسا کلام سنا ہے جو اللہ کے نبیوں پر نازل ہوتا ہے، اور موسیٰ کے بعد لگتا ہے کہ نبی برپا ہوا ہے، اتنا مؤثر کلام کہ جس کو سن کر ہم لوگوں نے ہدایت قبول کر لی، اور آپ لوگوں سے بھی یہی کہنا ہے کہ آپ بھی ہدایت قبول کریں اور ایمان لائیں۔ یہ ایک فتح شروع ہوئی، انسانوں نے حضور کو درایا اور انسانوں نے حضور سے دشمنی کی، تو اللہ نے جنوں کو لا کر تابع بنایا اور جنوں کی دنیا میں دعوت و تبلیغ کا کام شروع ہو گیا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم
مکہ مکرمہ کے کچھ ذمہ داروں کی نگرانی میں اور ان کی طرف سے حمایت کے وعدے کے ساتھ مکے میں داخل ہوئے۔ اب نیا دور شروع ہو رہا ہے، جتنا زیادہ ستایا گیا ہے اتنا ہی زیادہ اٹھایا گیا ہے۔ مکہ مکرمہ میں حرم شریف میں کعبہ مقدسہ کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے۔ رات کا اچھا خاصا وقت ہو چکا تھا، عبادت کرتے کرتے آپ کو نیند آئی اور آپ نے وہیں پر اپنا سر رکھ دیا۔ تو آپ کے آرام کے دوران رات کے کسی حصے میں آدھی رات ہو گئی تھی یا تہائی رات ہوئی تھی، اس کے بارے میں قطعی طور پر معلوم نہیں، کہ جبرائیل امین آئے، اور جبرائیل امین ایک نئی سواری کے ساتھ آئے، جس سواری کو دنیا نے نہیں دیکھا تھا، نہیں سوچا تھا، خواب و خیال میں جو سواری نہیں گزری تھی، اور جس سواری کا نام براق ہے۔ حدیثوں میں اس کا نام براق ذکر کیا گیا ہے۔ یہ نام خود اشارہ کر رہا ہے کہ یہ ایک الیکٹریکل سواری تھی، کیونکہ برق جو ہے الیکٹریسٹی کو کہا جاتا ہے، جو بجلی ہوتی ہے وہ برق ہے۔ لہذا حضور پاک علیہ السلام نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے جو زبان اختیار کی وہ تو اس طرح کی جیسے ایک جانور ہو جس پر سوار ہوئے، لیکن بظاہر ایسا لگتا ہے کہ حضور پاک علیہ السلام کے لیے ایک سواری لائی گئی جو بالکل نرالی تھی اور انوکھی تھی، اور جس سواری کا آج کی زبان میں اگر ہم لوگ سمجھیں تو الیکٹریسٹی سے تعلق تھا، اور ظاہر ہے کہ سیکنڈوں میں الیکٹریسٹی منتقل ہوتی ہے، سینکڑوں ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتی ہے، اور یہ وہ برق تھی جو اللہ کی طرف سے آئی تھی۔ لہذا اس کا تو حال یہ تھا کہ ایک ایک سیکنڈ میں کئی لاکھ کلومیٹر کے فاصلے طے کر رہی ہے۔ تو پہلا جو مرحلہ تھا اس میں تو مکہ مکرمہ سے بیت المقدس لے جایا جانا تھا۔ یہ جو عمل تھا اس کو کہتے ہیں رات کا سفر، اسراء کے معنی راتوں رات سفر، اور جب کہتے ہیں اسرا بفلان تو اس کا مطلب کسی کو لے کر رات میں جانا۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ، اللہ اپنے بندے کو، یہاں حضور پاک علیہ السلام کی جو عبدیت کی صفت ہے، جو سب سے زیادہ کمال کی صفت ہے، اس سے زیادہ عروج انسان کا نہیں ہوتا۔ جتنا زیادہ عبدیت بڑھتی چلی جائے گی اتنا قرب الہی بڑھتا چلا جائے گا، اتنی روحانیت بڑھتی چلی جائے گی۔ تو اس مقام بالا کے لیے اللہ تعالیٰ نے جس لفظ کا انتخاب کیا وہ لفظ عبد تھا، یعنی میرا بندہ، میرا غلام۔ اب یہ میرا بندہ اور میرا غلام جب اللہ کی طرف سے استعمال ہوتا ہے تو اس میں پیار کا، اس میں محبت کا، اس میں تعلق کا بے پناہ اظہار ہوتا ہے۔ جبرائیل امین اس سواری پر حضور کو لے کر منٹوں کا سیکنڈوں میں بیت المقدس پہنچے۔ بیت المقدس میں ایک چٹان کے پاس جو تعبیر حدیث کی ہے کہ وہاں پر وہ گاڑی کھڑی کر دی گئی، وہ سواری وہاں پر کھڑی کر دی گئی، جو تعبیر استعمال کی گئی وہ ایسے ہی جیسے خچر کا سفر ہو رہا ہو، گھوڑے کا سفر ہو رہا ہو، تعبیر وہ استعمال کی گئی کہ اس کے علاوہ کوئی تعبیر تھی ہی نہیں جس کی بنیاد پر سمجھایا جاتا۔ مثلا آج کی زبان میں ہم کہتے ہیں کہ ایک راکٹ پر یہ سفر کیا گیا، جہاز پر سفر کیا گیا، اور یہ ایک ایسی الیکٹریکل گاڑی پر سفر کیا گیا جس نے سیکنڈوں میں یہ مسافت طے کر لی۔ 1500 کی جو کلومیٹر کی مسافت تھی، کہاں مکہ مکرمہ اور کہاں بیت المقدس، پیلسٹائن کا وہ شہر جو شہر القدس کہلاتا ہے، اور اس کا وہ مرکزی مقام کہ جہاں پر مسجد اقصیٰ تھی۔ اب ظاہر ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت وہاں پہنچے تو مسجد اقصیٰ کا سوال ہی نہیں تھا، چونکہ وہاں پر تو جو قبضہ رہا پہلے یہودیوں کا رہا، پھر عیسائیوں کا رہا، تو عیسائیوں نے اپنا چرچ بنایا، اور مسجد کا خاتمہ ہو چکا تھا، مسجد زمانے سے ڈھا گئی، ختم ہو گئی، اب اس کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، جس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن 16 ہجری میں جب فلسطین کو فتح کیا گیا اور حضرت عمر خود گئے کہ وہ وہاں کے سب سے بڑے کلیسا کی چابی ہاتھ میں لے، تو اس وقت مسجد کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔
بلکہ بڑے گرجا کے اندر پادریوں نے کہا کہ نماز پڑھ لیجئے. حضرت عمر نے کہا کہ اگر میں یہاں نماز پڑھ لوں گا تو پھر مسلمان اس کو مسجد بنا لیں گے اور تمہارا چرچ باقی نہیں رہے گا، تو یہ انصاف کے خلاف ہوگا، اس لیے میں نماز باہر پڑھوں گا. اور اس کے بعد حضرت عمر نے ایک جگہ کا انتخاب فرمایا جہاں اس وقت کوڑا پڑا ہوا تھا، یعنی اس کو کوڑے کی جگہ بنا دیا تھا. وہی جگہ تھی مسجد کی جس پر عیسائی کوڑا ڈالتے تھے. حضرت عمر اپنے ساتھی جو صحابہ رسول ہیں ان کو لے کر اس کی صفائی کرنے لگے. اس کی صفائی ہوئی، اس کی دھلائی ہوئی، اور پھر وہاں حضرت عمر نے نماز پڑھی. ظاہر ہے کہ اگر کوئی مسجد ہوتی تو اس میں نماز پڑھی جاتی، خاص طور پر مسجد اقصیٰ ہوتی تو حضرت عمر تو وہیں پر جاتے، سیدھے پہلے مسجد اقصیٰ جاتے. لیکن چونکہ مسجد اقصیٰ نہیں تھی اس لیے یہ بات عام لوگوں کے ذہن میں نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ کے تو قرآن میں ذکر ہے، قرآن میں مسجد اقصیٰ کا ذکر ہے، یعنی وہ جگہ بہرحال مسجد اقصیٰ تھی. جیسے حضرت ابراہیم جب مکہ مکرمہ آئے تو کعبہ کی عمارت نہیں تھی، بنیادیں تھیں جو زمین کے برابر تھیں، اور اسے کعبہ مقدسہ قرار دیا گیا. اور پھر حضرت ابراہیم کے ذمے کیا گیا کہ دیواریں اٹھا کر کعبہ مقدسہ کی عمارت تعمیر کر دیں. تو یہ کام حضرت ابراہیم نے اس وقت انجام دیا. اور وہاں حضرت عمر جب تشریف لے گئے تو مسجد کا نام و نشان نہیں تھا. تو سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. مراد ہے وہ زمین جو مسجد کی زمین ہے. اب مسجد کی زمین پر اگر عمارت نہیں ہے، چھت نہیں ہے، دیوار نہیں ہے، تو وہ ہے مسجد کی زمین. لہذا وہاں جب یہ بات کہی گئی تو اس سے در و دیوار مراد نہیں تھے، وہ کھلی ہوئی جگہ تھی. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو ایک روایت یہ ہے کہ اسی موقع پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عالم مثال میں جتنے بھی پیغمبر اور نبی گزرے ہیں سب کو وہاں حاضر کر دیا گیا. ایک روایت یہ. دوسری روایت یہ ہے کہ آپ وہاں پہنچے اور اس کے بعد آپ کا آسمانی سفر شروع ہو گیا. آسمانی سفر سے واپس آنے کے بعد پھر آپ نے فجر کی نماز بیت المقدس میں تمام انبیاء اور رسولان اعظام کو پڑھائی، اور اس کے بعد پھر وہاں سے آپ کا سفر اندھیرے ہی میں، یعنی اول وقت فجر کی نماز ہوئی اور اندھیرے میں آپ مکہ مکرمہ پہنچ چکے تھے. تو اب یہ جو سفر شروع ہوا، یہاں سے جو سواری تھی اس کا نام براق ہے. وہاں سے ایک نئی سواری آئی جس کا نام معراج ہے. بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہے کہ معراج کے معنی عروج، یعنی آسمانی سفر. آسمانی سفر تو ہوا لیکن کس چیز کے ذریعے ہوا؟ اسی کا نام معراج، یعنی ہوائی سفر شروع ہوا ہوائی جہاز سے. اب وہ ہوائی جہاز عالم بالا سے ایسا لایا گیا جس کی مثال دنیا کے کسی ہوائی جہاز میں نہیں ہے، کسی راکٹ میں نہیں ہے، چاند گاڑی میں نہیں ہے. چونکہ یہ جتنی بھی گاڑیاں ہیں، جہاز ہے مثلا، جہاز کا یہ حال ہوتا ہے کہ اگر وہ 10 کلومیٹر جاتا ہے تو 10 منٹ لگ جاتے ہیں. 500 کلومیٹر 100 کلومیٹر 10 منٹ میں، اور 500 کلومیٹر اس کے 50 منٹ میں لگتے ہیں لگ بھگ. تو یہ اس کی رفتار ہے. تیز راکٹ جو ہوتے ہیں وہ تو بہت ہی سینکڑوں میل طے کرتے ہیں منٹ بھر میں. لیکن جہاں تک تعلق ہے حضور پاک علیہ السلام کی سواری کا جو معراج کہلائی، یعنی عروج والی سواری، اس نے تو لاکھوں میل سیکنڈوں میں طے کی. کیونکہ یہاں سے چاند ہی کئی لاکھ میل کی دوری پر ہے، اور سورج تو بہت ہی زیادہ دسیوں لاکھ میل کی دوری پر ہے. ان کے اندازے متعین کیے گئے ہیں، سائنٹیفکلی بتایا گیا ہے کہ یہ فاصلے اتنے ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ سورج اور چاند اور وہ ستارے جو بہت ہی چھوٹے سے نظر آتے ہیں، جو سورج سے بڑے ہیں، یعنی سائنس کہتی ہے کہ وہ ستارے جو آپ کو چھوٹے نظر آ رہے ہیں وہ سورج سے بڑے ہیں اور اس دنیا سے تو بہت بڑے ہیں. لیکن وہ آپ کو اس لیے چھوٹے نظر آ رہے ہیں کہ وہ سورج سے بھی لاکھوں میل کے فاصلے پر ہیں. یہاں تک کہ سائنس یہ کہتی ہے کہ فاصلوں کو ناپنے کے لیے اب میل نہیں چل سکتے، کلومیٹر نہیں چل سکتا. تو وہ انہوں نے ایک
روشنی کے میل طے کیے ہیں، روشنی کی رفتار کو بنیاد بنا کر کہ روشنی کا 1 سال، روشنی کا 2 سال، اتنی مدت لگے گی اس کے پہنچنے میں۔ اب یہ کہا جاتا ہے کہ کتنے ستارے ایسے ہیں جن کی روشنی زمین تک پہنچی نہیں ہے اور لاکھوں سال گزر چکے ہیں روشنی کے چلے ہوئے۔ اس لیے جس کائنات کے بارے میں وہ باتیں جو آج سائنس مانتی ہے، جو سائنس بحث کرتی ہے، ایسٹرونومی کی بحث کرتی ہے اور ستاروں سیاروں کی بحث کرتی ہے، اس سائنس کا حال یہ ہے کہ آج وہ ان حقیقتوں کو تسلیم کر رہی ہے۔ اس لیے آسمان کا جہاں تک تعلق ہے، اس کے تو نیچے ہیں یہ سب ستارے سیارے، آسمان ان کے نیچے نہیں۔ اگر آسمان نیچے ہوتا تو کوئی ستارہ دکھتا ہی نہ، کوئی چاند دکھتا ہی نہ، کوئی سورج دکھتا ہی نہ، لیکن ان سے گزر کر لاکھوں کروڑوں خربوں میل گزر کر آسمان پڑتا ہے، اور پھر ایک آسمان اور دوسرے آسمان کے درمیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں سے بات سمجھانے کے لیے فرمایا کہ یوں سمجھو جیسے تم سفر کرو مثلا 500 سال تک تم سفر کرتے چلے جاؤ۔ اس زمانے کی جو سواریاں تھیں، مثلا اونٹ پہ سفر کرو تو 500 سال کے سفر کے بعد جو مسافت طے ہوگی وہ ایک آسمان اور دوسرے آسمان کے بیچ کی مسافت۔ تو اس دنیا سے آسمان کی مسافت اور اس کے بعد اوپر کے آسمان۔ اب حدیث میں جو تفصیلات آتی ہیں کہ جبرائیل امین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان اول پر جب لے گئے تو وہاں یوں سمجھیے کہ ایک بے پناہ وسعتوں والا قلعہ، جس کے زبردست بڑے بڑے عظیم الشان گیٹ، کہ جبرائیل امین کو گیٹ کھلوانا پڑا، اور اس گیٹ کے کھلوانے کے بعد نبی پاک علیہ السلام اندر تشریف لے گئے۔ پھر تفصیلات کے ساتھ احادیث میں بیان کیا گیا کہ ہر آسمان پر بعض انبیاء اور پیغمبروں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقاتیں ہوئیں، جن کی خاصی تفصیلات ہیں، اور ان تمام تفصیلات میں تو اس وقت جایا نہیں جا سکتا ہے۔ یہاں تک کہ حضور 7ویں آسمان پر پہنچے، اور پھر 7ویں آسمان کے اوپر سفر شروع ہوا، کیونکہ جہاں دنیا اور کائنات ختم ہو جاتی ہے وہاں پر ایک زبردست بیری کا درخت ہے، علامتی طور پر ایک سمبلک چیز ہے، وہاں ایک زبردست بیری کا درخت، یہاں کائنات ختم ہو جاتی ہے۔ اس کا نام ہے سدرۃ المنتہا۔ منتہا کے معنی جہاں نہایت ہو گئی، انتہا ہو گئی، اینڈ ہو گیا، یونیورس کا اینڈ ہے۔ اب یونیورس کے اینڈ کے اوپر جو کچھ ہے وہ دوسری دنیا ہے، وہ ایسی دنیا ہے کہ جس دنیا کا اس دنیا سے مادی تعلق نہیں، اور وہ ہے عالم، وہ عالم جس کا تعلق ہے عرش الہی سے، لوح محفوظ سے، عالم بالا سے، خدا کے اس نظام سے جو حکمرانی کر رہا ہے، اور پوری کائنات خدا کے لیے یوں ہے جیسے ہاتھ میں مٹھی میں کوئی چھوٹی سی چیز لے لی جائے۔ یہ پوری کائنات جس کی وسعتوں کا حال یہ ہے کہ اربوں کھربوں اور ان گنت کلومیٹر کے فاصلے ہیں، یعنی یہ بھی جو زبان ہم بول رہے ہیں یہ زبان صرف سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ حساب فیل ہے، کیلکولیشن فیل ہے، کمپیوٹر فیل ہے، اس کو بتانے کے لیے ہمارے پاس کوئی چیز نہیں ہے۔ ابھی تک جو فاصلے سائنس نے بتائے ہیں، چاند کا فاصلہ، سورج کا فاصلہ، مثلا مشتری کا فاصلہ، مریخ کا فاصلہ، یہ بھی بالکل یقینی نہیں کہے جا سکتے، لیکن جہاں تک امکان ہو سکا ہے جن ذرائع سے فاصلے ناپے جاتے ہیں اسے ناپے گئے، اور ناپنے کا یہ نتیجہ تھا کہ کمپیوٹرائز سسٹم کی بنیاد پر وہ گاڑی روانہ کی گئی جو چاند پر اتری، جس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو فاصلہ ہے اس کو سمجھنے کی انسان کے اندر صلاحیت پیدا ہوئی ہے، لیکن اس کے اوپر کے جو ستارے سیارے ہیں ان کے بارے میں انسان کی جو معلومات ہیں وہ جن اندازوں پر مبنی ہیں وہ اندازے قطعی نوعیت کے نہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کی سیر فرماتے رہے، پھر عالم بالا میں گئے، اور اللہ کی طرف سے آپ کو جنت کی سیر کرائی گئی، دوزخ کے منظر دکھائے گئے، اور اللہ نے جبرائیل امین کو بلند ترین مقام پر یہ آرڈر دیا کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہہ دو کہ 50 نمازیں
آپ پر اور آپ کی امت پر فرض کی جا رہی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس فیصلے کو لے کر جب واپس آنے لگے اور اس آسمان پر پہنچے جہاں حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی، تو آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں حضرت موسیٰ کے واقعات کتنے تفصیل کے ساتھ اور کثرت سے بیان کیے گئے ہیں، کیونکہ حضور اور حضرت موسیٰ میں ایک خاص نسبت ہے۔ حضرت موسیٰ کو ایک امت کا تجربہ ہوا اور حضور کو بھی اسی طرح کی امت کا تجربہ ہونا تھا، اس لیے حضرت موسیٰ سے جب ملاقات ہوئی تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ بھئی کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ 50 نمازیں فرض کی گئیں۔ کہا کہ غضب ہو جائے گا، آپ کی قوم، آپ کی امت عمل نہیں کر سکے گی، اب تخفیف کروائیے۔ اب حدیث میں جس انداز سے بات ہے کہ یہ ایسا مسئلہ رہا کہ حضور نے اللہ کی طرف رجوع کیا کئی مرتبہ، اور بار بار کے رجوع کے بعد پھر اللہ کی طرف سے ایک آخری اور حتمی فیصلہ ہوا کہ 5 نمازیں دن و رات میں فرض کی جا رہی ہیں، 50 کے بدلے میں ثواب 50 نمازوں کا ملے گا، اور 5 نمازیں فرض کی جا رہی ہیں، اب اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہونے والا ہے۔ بہرحال بڑی تفصیلات ہیں، لیکن موٹی موٹی باتیں یہ ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اب اس کے بعد 7ویں آسمان کے اوپر سدرۃ المنتہا کے مقام سے واپس تشریف لانے لگے، اور ہوتے ہوتے آخری آسمان پر پہنچ کر اس کے بعد جو کائناتی سفر ہوا ہے وہ سفر سب منٹوں سیکنڈوں کا سفر تھا، یہاں تک کہ آپ بیت المقدس پہنچے ہیں تو اب یہاں ٹھٹ کا ٹھٹ مجمع لگا ہوا تھا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جتنے پیغمبر دنیا کے جس خطے میں بھیجے گئے تھے، اللہ نے ان کو صورتیں دے دی، ان کو مثالی جسم دے دیے، ان کو یوں سمجھیے جیسے کسی اسکرین پر آپ بھیڑ دیکھ رہے ہوں اور چھوٹے چھوٹے انسان نظر آ رہے ہوں۔ یہ زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ کوشش کرتے ہیں جو الیکٹرانک ذرائع ہیں ان سے کہ تصویر کو اسکرین پر دکھاتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ چشم زدن میں ابھی چاہیں تو امریکہ سے جتنے لوگوں کو بلائیں وہ ہوا پہ تیرتے ہوئے آ جائیں اور سیکنڈوں میں آ جائیں، یہ آپ کے بس میں نہیں۔ حضرت سلیمان کے بس میں تھا، اللہ نے ان کو ایک خصوصی علم دیا تھا، اس کا ذکر انشاءاللہ اپنے مقام پر آئے گا، لیکن یہ بات کسی کے بس میں نہیں، ہاں اللہ کے بس میں۔ سیکنڈوں میں پلک جھپکتے میں ابھی امریکہ سے، روس سے، کہیں سے بھی آپ کے سامنے کسی انسان کو لا کے کھڑا کر دیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہی کہ جب آپ بیت المقدس آئے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہاں بلڈنگ تو تھی نہیں، مسجد تھی نہیں، کھلی جگہ تھی۔ اس کھلی جگہ پر 1,24,000 یا 14,000 انبیاء کا مجمع تھا، اور یہ سارے انبیاء بالاتفاق آپ کی امامت کی اقتدا کے انتظار میں تھے۔ اللہ کی طرف سے تمام نبیوں کو یہ بتایا گیا تھا کہ جو آخری نبی آئیں گے وہ سید المرسلین ہوں گے، سید الاولین ہوں گے، سید الآخرین ہوں گے، ان کو سب سے بلند مقام دیا جانا ہے۔ لہذا ہر نبی یہ کہتا رہا کہ ایک آخری نبی آئیں گے آئیں گے، یہ بات چلتی رہی، اب وہ آ گئے، اور جب وہ آ گئے تو تمام انبیاء کی طرف سے اعتراف کیا گیا، خراج تحسین پیش کیا گیا، امامت کے لیے بڑھایا گیا۔ اب آپ سوچئے کہاں مکہ مکرمہ کے وہ چھٹ بھئیے بونے ذلیل قسم کے کافر و مشرک جو آپ کو گالیاں بکتے تھے اور آپ پر گویا کیچڑ اچالتے تھے، اور کہاں طائف کے غنڈے اور اوباش اور بدماش جنہوں نے آپ کو ڈھیلوں سے نوازا تھا، کہاں یہ لوگ ہیں، اور کہاں دیکھیے کہ اب عالم بالا سے جبرائیل امین آ رہے ہیں اور لے جا رہے ہیں سدرۃ المنتہا تک، اور سدرۃ المنتہا تک جانے کے بعد شرف ہم کلامی نصیب ہو رہا ہے، اور اس کے بعد پھر جب آپ دنیا میں واپس تشریف لا رہے ہیں تو بیت المقدس میں 1,14,000 یا 24,000 نبیوں اور رسولوں کی امامت فرما رہے ہیں، اور رات کو آپ کو لے جایا گیا تھا، واپسی تک فجر کا وقت ہو گیا، اول وقت، جیسے آج کل رمضان میں ہم لوگ بالکل اول وقت نماز پڑھ رہے ہیں، اذان ہو جاتی ہے بالکل اول وقت، اول وقت تھا کہ اندھیرا چھایا رہتا ہے، اس وقت آپ نے ان کی امامت فرمائی فجر کی نماز کی، اور اس کے بعد بس پھر وہی سیکنڈوں میں مکہ مکرمہ میں پہنچا دیا گیا۔
مکہ مکرمہ میں پہنچنے کے بعد جب آپ نے اس کا اظہار کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے معراج نصیب فرمائی، تو پھر آپ کے خلاف ہنسی مذاق کا جو ماحول بنا ہے، ہر طرف پھپتیاں کسی جا رہی، مذاق اڑایا جا رہا ہے، سڑکوں پر لوگ نعرے بازی کر رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق کو معلوم ہوا کہ محمد یہ کہتے ہیں، اے ابو بکر بڑے مرید بنے ہو، ابھی تک یہ کہتے تھے کہ جبرائیل میرے پاس آتے ہیں، اب کہنے لگے کہ میں خود آسمان کی سیر کر کے آیا ہوں۔ تو ابو بکر نے کہا کیا انہوں نے کہا ہے؟ کہا گیا کہ ہاں کہا۔ کہا کہ اگر انہوں نے کہا ہے تو میں اس پر ایمان رکھتا ہوں، 100% وہ سچ کہہ سکتے ہیں، ان کی زبان پر جھوٹ آ ہی نہیں سکتا۔ یہی وہ بات تھی جس نے ابو بکر کو صدیق بنایا، مقام صدق و صفا کے عروج پر پہنچایا۔ بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کافروں کے مجمع کے سامنے اس بات کا ارشاد، اس بات کا تذکرہ فرمایا، تو اب لوگوں نے آسمان کی بات تو پوچھ نہیں سکتے تھے، یہ کہا کہ اچھا بتائیے آپ نے راستے میں کن لوگوں کو دیکھا؟ کوئی قافلہ آتا ہوا دیکھا آپ نے؟ اور یہ بتائیے کہ آپ جب گئے وہاں بیت المقدس تو وہاں کا جغرافیہ کیا ہے، وہاں کی تفصیلات کیا ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا مراقبہ فرمایا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اطلاعات دی گئی، اور آپ نے ان لوگوں کے سامنے جو نقشہ کھینچا ہے شہر القدس کا اور اس مقام کا کہ جہاں پر مسجد اقصیٰ تھی اور آئندہ ہونی تھی، وہ ایسا ایگزیکٹلی پرفیکٹ تھا، 100% نقشے کا آپ نے ایسا تذکرہ کیا کہ کافر دنگ رہ گئے جو جاتے رہتے تھے، کیونکہ مکے سے سیریا کا سفر ہوتا تھا، مکے سے لوگ شہر القدس جاتے تھے، تجارت اس زمانے میں ہوتی تھی، آنا جانا رہتا تھا، تو وہ لوگ واقف تھے جنہوں نے امتحان لینے کے لیے حضور سے کہا کہ ذرا بتائیے، حضور نے بالکل صحیح نقشہ پیش کر دیا۔ پوچھا گیا کہ راستے میں آپ نے دیکھا کیا؟ میں نے دیکھا کہ ایک قافلہ مکے کی طرف آ رہا ہے اور قریب ہے کہ وہ اب پہنچے۔ اس کے بعد تھوڑا ہی وقت گزرا تھا کہ مکہ مکرمہ میں اسی رخ سے قافلہ داخل ہوا جس قافلے کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ کیا تھا۔ لوگوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، لوگ حیران تھے، معجزہ دیکھ رہے تھے، لیکن ضد، ہٹ دھرمی، دشمنی اور عداوت انسان کو اندھا کر دیتی ہے۔ انہوں نے پھر ادھر ادھر کی باتیں شروع کی، لیکن بہرحال اللہ نے جو عروج عطا فرمانا تھا فرما دیا۔ گویا یہیں سے اعلان ہو گیا کہ اب عالمی قیادت محمد کے حوالے کی جا رہی ہے، یہیں سے اعلان ہو گیا کہ اب امت مسلمہ کو انٹرنیشنل رول کے لیے تیار ہو جانا ہے، یہیں سے بتا دیا گیا کہ اب گلوبلائزیشن کا دور شروع ہو گیا ہے، یہیں سے بتا دیا گیا جتنے بھی مذاہب دنیا میں تھے اور دنیا میں ہیں ان سب کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری کی دعوت دی جائے گی اور انہیں ان کے تابع بننا ہے۔ یہ ایسا اعزاز تھا، یہ ایسا اکرام تھا، یہ اللہ کی طرف سے ایسی عزت تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تکلیفیں مکے میں دی گئیں، طائف میں دی گئیں، سب بھول گئے۔ ایسے ہی جیسے انسان کو بڑی تکلیفوں کے بعد جب جنت میں پہنچایا جائے گا تو سارے غم فراموش ہو جائیں گے، تو یہ اعزاز ہوا۔ اور بس اب یہیں سے وہ عمل شروع ہو گیا کہ اب مکہ مکرمہ سے باہر اسلامک سینٹر کو بنانے کی تیاری کیجیے۔ تو وہ تیاریاں شروع ہو گئی۔ سورۃ الاسراء اس واقعے کا تذکرہ بھی کرتی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ بنی اسرائیل سے کہتی ہے کہ سن لو اے یہودیوں، سن لو اسرائیل کے فرزندوں، تمہارے ساتھ 2 مرتبہ بڑے واقعات پیش آئیں گے۔ ایک مرتبہ اس وقت ہوگا جب تمہیں تتر بتر کر دیا جائے گا، بے شمار تعداد میں شہید کر دیا جائے گا، جیلوں میں ڈال دیا جائے گا، تورات کے نسخے جلا دیے جائیں گے۔ یہ واقعہ یہودیوں کے ساتھ 586 میں اس وقت پیش آیا جب عراق کے حاکم بخت نصر نے فلسطین پر اور خاص طور پر شہر القدس پر حملہ کیا، اتنا بھیانک حملہ کیا کہ ہزاروں کی تعداد میں یہودیوں کو مارا اور ہزاروں کی تعداد میں گرفتار کر کے عراق کے جیلوں میں ڈالا، اور اس وقت جو ان کی مسجد تھی اسے توڑ دیا، پورا شہر ویران ہو گیا، تورات کا ایک ایک نسخہ چن چن کر جلا دیا، یوں سمجھیے کہ یہودیوں کا خاتمہ کر دیا۔
تو اللہ تعالیٰ کا پھر فضل ہوا کہ اللہ سزا دیتا ہے، پھر موقع دیتا ہے اٹھنے کا، کہ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے برپا فرمایا. جو پہلے تو جب بیت المقدس گئے اور اس کو ویران دیکھا اور ملبہ دیکھا تو وہ کہنے لگے انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، یہ شہر تو مر چکا ہے، کیا اب یہ شہر پھر زندہ ہوگا؟ تو اللہ یہ فرماتا ہے کہ ہم نے ان پر بھی موت طاری کر دی، 100 سال تک اسی ملبے کے پاس کہیں نہ کہیں وہ پڑے رہے. اس کا تذکرہ آ چکا ہے 3 پارے میں. اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر کو یہ موقع دیا کہ انہوں نے عراقی حکومت میں سفارش کروا کے ان لوگوں کو جو عراق کے جیلوں میں تھے رہا کروایا، اور رہائی پا کر دوبارہ یوں سمجھیے کہ بیت المقدس کی پھر آبادی اثر نو شروع ہوئی، اور ہوتے ہوتے پھر وہ بس گیا. یہ دنیا میں ہوتا ہی رہا ہے. ہمارے ملک میں دلی کتنی مرتبہ اجاڑی گئی ہے. کبھی احمد شاہ درانی نے حملہ کیا، کبھی عبدالی نے حملہ کیا، کبھی غوری نے حملہ کیا، کبھی کسی نے. دلی تاراج ہو جاتی تھی، پھر ایک عرصے میں وہ آباد ہوتی تھی، پھر بستی تھی. یہی دنیا میں بڑے بڑے شہروں کا حال ہوا ہے، علاقوں کا حال ہوا ہے. تو ایک تو وہ واقعہ. دوسرے واقعے کے بارے میں بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ کے بعد ٹائٹس کی حکومت آئی جو عیسائی تھا، اور حضرت عیسیٰ کے 70 سال کے بعد اس کی آمد ہوئی، تو جو ظلم کیا تھا یہودیوں نے حضرت عیسیٰ پر اور عیسائیوں پر، اس کا اس نے انتقام اتنا بھیانک لیا کہ دوبارہ یہودیوں کو بری طرح مارا. اس واقعے کی طرف اشارہ ہے. لیکن آج کل بہت سے علماء، خاص طور پر فلسطین کے جو علماء کرام ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ دوسرا واقعہ وہ ہے جس کے بارے میں حدیثوں میں پیشین گوئی کی گئی ہے اور قرآن میں اشارے کر دیے گئے ہیں کہ پوری دنیا سے یہودی آ کر فلسطین کی سرزمین پر قابض ہوں گے، بسیں گے، سمٹ جائیں گے، اور اس کے بعد پھر ان کے خلاف جو مسلمانوں کی طرف سے آخری جنگ ہوگی، جس کو ہر مجدون کہا گیا ہے، ان کے لٹریچر میں کہا گیا ہے. اور مسلمانوں کے ہاں حضور پاک علیہ السلام کا یہ ارشاد ہے کہ ایک جنگ مسلمانوں تمہاری یہودیوں سے ہوگی، اور اس وقت یہودیوں کا حال یہ ہوگا کہ وہ کسی اوٹ، کسی پہاڑ، کسی دیوار، کسی درخت کے پیچھے چھپنا چاہیں گے. تو اللہ تعالیٰ اس کو بولنے کی طاقت دے گا، اور وہ یہ کہے گا اے مسلمان میرے پیچھے یہ چھپا ہے، آؤ اس کو مارو. اور حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا، دجال سے مقابلہ ہوگا. دجال یہودیوں میں سے ہوگا، اور دجال کو مارنے کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ یہودیوں کی طاقت ہمیشہ کے لیے ختم کر دی جائے گی. تو یہ جو معرکہ ہے، بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ معرکہ حضرت عیسیٰ کے ساتھ اور ان کی تبعیت میں مسلمانوں کے ساتھ ہوگا، اور یہ آخری معرکہ ہوگا، جس کے بعد دجالی طاقت کو جب توڑ دیا جائے گا تو اس کا مطلب دنیا کی کافر اور باطل پرست سپر پاور کا خاتمہ ہو جائے گا. اور کیونکہ وہی اکیلی سپر پاور ہوگی اس وقت، اس لیے دوبارہ اب جو یہ عمل کریں گے، ان پر غالب آئیں گے، ان کی پھر سپر پاور ہوگی. اور حضور نے فرمایا کوئی کچا پکا گھر ایسا باقی نہیں رہے گا جس میں اسلام داخل نہ ہو جائے. پھر وہ دور ہے. اس کے بعد پھر اس سورہ پاک میں بڑی ہدایات دی گئی ہیں توحید کے بارے میں، ماں باپ کے ادب اور احترام کے بارے میں، یتیموں اور مسکینوں کا خیال رکھنے کے بارے میں، اور جو بھی محرمات ہیں، جرائم ان سے بچنے کے سلسلے میں، کسی پر زیادتی نہ ہو، کسی کا قتل نہ کیا جائے یا بدکاریاں نہ کی جائیں. اس طرح کے بہت سے احکامات دیے گئے ہیں، اور کافروں کو چیلنج دیا گیا ہے. ان سے صاف طور پر یہ کہہ دیا گیا ہے کہ اگر تم باز نہیں آئے تو تم کو سزا مل کے رہے گی اور خدا تعالیٰ انتقام لے گا. یہ مضامین ہیں جو پے بپے چلے آ رہے ہیں. اور ساتھ ساتھ حضور پاک علیہ السلام سے یہ کہا گیا ہے، وہ جو آپ کو مقام دیا گیا اسراء اور معراج کا، اس کے بعد اسی سورہ میں یہ کہا گیا کہ اللہ آخرت میں آپ کو مقام محمود عطا فرمائے گا.
اس لیے 5 وقتہ نماز کے ساتھ ساتھ تہجد پڑھا کیجئے. فتہجد بہ نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا. اللہ کے ہاں کسی کو جو عزت ملتی ہے، بلندی ملتی ہے، خاص مقام ملتا ہے، وہ تہجد کے ذریعے ملتا ہے. پہلے فرائض کا اہتمام اور پھر تہجد، یعنی وہ وقت کہ اللہ تعالیٰ نزول اجلال فرماتا ہے آسمان دنیا پر. حدیث میں جو تعبیر اختیار کی گئی ہے، اس وقت اللہ کی طرف سے یہ صدا ہوتی ہے، کون ہے جو مغفرت مانگتا ہے، کون ہے جو عفو درگزر کی درخواست کرتا ہے، کون ہے جو رزق مانگتا ہے. اب اس وقت جو اللہ سے دعا کرتا ہے، رات کی تنہائی میں جب سب سو رہے ہوتے ہیں اور وہ اللہ سے لو لگاتا ہے، اس کو جو ملتی ہے نوازشیں اور عطائیں اور بخششیں، ان کی کوئی انتہا نہیں ہے. ان کے بارے میں قرآن پاک میں ایک جگہ فرمایا گیا کہ اللہ نے آنکھوں کی ٹھنڈک کا جو سامان ان لوگوں کے لیے رکھا ہے جو اپنے بستر چھوڑ کر اللہ کے حضور عبادت کرتے ہیں. وہ ایسی نعمتیں ہیں جن کا تصور نہیں ہو سکتا. تو نبی پاک علیہ السلام کو دنیا میں جو مقام دیا گیا، اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ آخرت میں بھی آپ کا مقام سب سے بلند ہوگا. آپ احمد بھی ہیں، آپ حامد بھی ہیں، آپ محمد بھی ہیں. آپ کو مقام محمود عطا کیا جائے گا. آپ کی امت حمادون کہلائے گی. حمد کا جھنڈا آپ کے ہاتھ میں ہوگا. سفارش کبریٰ آپ کو حوالے کی جائے گی. آپ کی سیادت اور قیادت اس وقت بھی ظاہر ہوگی. حوض کوثر آپ کے حوالے کی جائے گی. آپ حوض کوثر کے مالک ہوں گے. جس کو چاہیں گے آپ پانی پلائیں گے، اور جس کو چاہیں گے محروم کریں گے. یہ سب مقامات حضور کے لیے وقف ہیں، جن کو تفصیل کے ساتھ احادیث میں بیان کیا گیا ہے، قرآن پاک میں اشارے دیے گئے. تو اس طرح اس موضوع کو چھیڑتے ہوئے پھر یہ بات کہی گئی ہے، آخری چیلنج دیا گیا ہے کفر کی دنیا کو کہ تمہارے بس میں ہے، اگر طاقت میں ہے تو اس قرآن کا کوئی متبادل اللہ کے پیش کر دو. قرآن کا مقابلہ کرنے کی سکت ہے تو آؤ مقابلہ کرو. گالیاں بکتے ہو، لڑتے ہو، مرتے ہو، بڑے بڑے شاعر ہو، بڑے بڑے خطیب ہو، اپنی زبان آوری کا ثبوت دو اور چیلنج زبان کا قبول کرو. لیکن جب یہ بات ہوتی تھی تو وہ ادھر ادھر کترا کے نکل جاتے تھے، کیونکہ ان کا دل کہتا تھا کہ ہم تو ہارے ہوئے ہیں، ہم ان کا مقابلہ تو کر نہیں سکتے. تو بہرحال اس طرح کے مضمون کے ساتھ یہ سورہ پاک کا اختتام ہوا ہے. اور بڑی اہم سورۃ الکہف باقی ہے، جس سورہ کی فضیلت اتنی زبردست بیان کی گئی ہے کہ جو اس کی 10 آیتیں شروع کی پڑھتا رہے گا، کئی بعض روایتوں میں کہ آخر کی اس 10 آیتیں پڑھتا رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کو دجال سے محفوظ فرمائے گا. اور وہ اس کے قدم کے نیچے سے ایک روشنی نمودار ہوگی جو عالم بالا تک اور آسمان اعلیٰ تک جائے گی. اور بعض حدیثوں میں فرمایا کہ ہر جمعے کے دن جو اہتمام کے ساتھ سورۃ الکہف پڑھتا رہے گا، دجال کے اثرات سے محفوظ رہے گا. یہ بہت بڑی نعمت ہے. اور یہ سورت ایسی ہے کہ مکہ مکرمہ میں اس کا نزول ہوا، اور نزول اس طرح ہوا کہ یہودیوں نے بعض مشرک تمہارے جو محمد ہیں، نبی بنے ہوئے ہیں، ان سے 3 سوال کرو، ہم لوگ جانتے ہیں ان کے بارے میں، دیکھنا ہے ان کی معلومات کیا ہیں. بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، آسمان کی باتیں کرتے ہیں، ذرا بتائیں. تو انہوں نے کہا کیا ہے سوالات؟ انہوں نے کہا ایک سوال یہ ان سے کرو کہ غار والوں کا قصہ کیا ہے. دوسرا سوال ان سے یہ کرو کہ موسیٰ اور خضر کا واقعہ کیا ہے. تیسرا سوال ان سے یہ کرو کہ ذوالقرنین کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوالات کیے گئے تو حضور کو یہ خیال تھا کہ اللہ کی طرف سے وحی آئے گی اور میں بتا دوں گا. فرمایا کل انشاءاللہ بتاؤں گا. کل بتاؤں گا یہ حضور نے خود سے کہہ دیا، اللہ نے نہیں کہا تھا. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کل گزرا، پرسوں گزرا، دن گزرتے گئے، لوگ مذاق اڑاتے گئے، چڑھاتے گئے، کہا گیا تو رب آگے وحی، ہر طرف تبصرے ہو رہے. معلوم یہ ہوا کہ اللہ میاں بار بار آزمائشوں سے گزارتے ہیں، اور آزمائشوں میں جو سچا و کھرا ثابت ہوتا ہے اسے نوازتے. تو 15 دن تک وحی رکی رہی. حضور بھی تڑپ تڑپ گئے، کیا مجھ سے غلطی ہوئی، سوچتے رہے. 15 دن کے بعد
ताबड़तोड़ आयतें नाजिल हुई, पूरी सूरह उतार दी गई। उसी सूरह में हुजूर से ये कहा गया, कभी ये मत कहिएगा कि कल मैं ये काम करूंगा, जब तक ये ना कह दीजिए कि इंशाअल्लाह, अगर अल्लाह चाहेगा। ये मत समझिएगा कि अपने जोर बाजू से कुछ कर लेंगे आप। इसलिए जब भी वादा कीजिए तो अल्लाह की मशीअत पर मुअल्लक कीजिए और ये कहिए अगर अल्लाह चाहेगा। मैं तो बंदा हूँ, मैं तो आजिज़ हूँ, मेरे हाथ में तो कुछ नहीं। ये याद रखिए, जब नबी को ये सिखाया जा रहा है तो हमा शुमा की क्या हैसियत। जाहिर है कि हमें कोई बात भी जब भी हम कहें मुस्तक़बिल के बारे में तो हम ये कहें अगर अल्लाह चाहे। खैर, अब उसके बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डंके की चोट पर सूरह पढ़ना शुरू। वही मजमा जो हंस रहा था, मजाक उड़ा था, सकते में था और रोंगटे उसके खड़े हो गए और वो हैरान था, शश्तर, दम बखुद। वो सुनते गए, उन्हें तो खुद मालूमात नहीं थी। उन्होंने फिर ये मालूमात यहूदियों तक पहुंचाई। यहूदियों ने कहा कि बातें तो सही करें, चुपके से, इसलिए कि वो भी एतराफ़ खुल्लम खुल्ला कर नहीं सकते थे और न काफिरों को ये बताना चाहते थे कि भाई वो तो सच्चे नबी हैं। ये कहना भी उनके लिए मुश्किल था क्योंकि अंदर तो उनके शरारत भरी हुई थी। लेकिन बस उन्होंने मसले को चलता कर दिया कि ज़्यादा अब इस मसले की तहकीक ना होने पाए। अब ऐसी मालूमात पेश की गई हैं जिन मालूमात का ख्वाब कोई अरब का इंसान देख नहीं सकता, इसलिए कि किसी को वो मालूमात नहीं हासिल थी। और वो मालूमात भी ऐसी हैं कि दुनिया की भी अक्सरियत उनके बारे में कुछ नहीं जानती थी। जिन लोगों के यहाँ किताबों में उन मालूमात का कुछ तस्करा है, सही गलत, जैसे तौरात में है, जैसे तलमूद में है, तो वो तो ये कह सकते हैं कि हम ये जानते हैं, ये जानते हैं, कुछ सही कुछ गलत, बहरहाल जानते हैं बतौर अफसाना और कहानी। लेकिन अब जो बात कही जा रही है वो बिल्कुल मुस्तहकम, मजबूत और पक्की और तारीखी हवालों की बुनियाद पर ऐसी कही जा रही है कि जो सिर्फ इल्म गैब का जानने वाला कह सकता है या वो कह सकता है जो उसी दौर में रहा हो और जिसने इन तमाम वाक़यात को खुद से देखा। ये बात जाहिर है कि हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए मुमकिन ही नहीं थी। इसलिए जो वाक़यात थे ये बड़े हैरत अंगेज़ थे, जिसमें सबसे पहला वाक़या उनका है जिनको गार वाले कहा गया है। और सूरह का नाम क्या है? अल-कहफ। कहफ के माने गार। पहाड़ों में गार होते हैं, पूरे पूरे कमरों के बराबर होते हैं, छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं। तो गार वाले कौन थे? ये गार वाले जो हैं इनके बारे में ईसाई लिटरेचर में, यहूदी लिटरेचर में तफसीलात मौजूद हैं और जो दुनिया के इंसाइक्लोपीडिया हैं उनमें उनकी तफसीलात ज़िक्र की गई हैं। और ख़ास तौर पर यूरोपियन लिटरेचर में उनको 7 स्लीपर्स कहा गया है। 7 स्लीपर्स, 7 सोने वाले। बात को इस तरह बयान किया गया है कि लगता यही है कि अदद उनका 7 था, लेकिन बिल्कुल बराह रास्त यूँ नहीं कह दिया गया वो 7 थे। लेकिन जिस अंदाज से बात की गई उससे साफ वाज़ेह हो रहा है कि वो 7 अफराद थे। अब ये 7 अफराद कब थे, कहाँ थे, इनके बारे में बहुत सी बातें हैं। एक रिवायत ये है कि एफिसस नामी शहर जो तुर्की के इज़मीर के, जिसको समरना भी कहते हैं, उसके इलाके के करीब एक पहाड़ के गार में इन लोगों ने पनाह ली थी। और जिस दौर में पनाह ली थी वो हज़रत ईसा के बाद 250 ईस्वी का दौर था, जिसमें एक हाकिम था जो बड़ा जालिम था और ये ईसाई दुनिया में शिर्क मुसल्लत कर रहा था और ईसाइयों को इसने बड़ी बड़ी भयानक सज़ाएं दे रखी थी। एक काफिराना निज़ाम इसने इख्तियार कर रखा था। इसका जो नाम हमारे यहाँ तफसीरों में बयान किया गया है वो दिक्युस या दिक्यानूस, ये लफ्ज़ जिक्र किया गया। लेकिन जब हम यूरोपियन हिस्ट्री का मुताला करते हैं और बिब्लिकल लिटरेचर का मुताला करते हैं तो देखते हैं कि उसका नाम खुद जो जिक्र किया गया है इब्रानी में और दीगर ज़बानों में और इंग्लिश में उसका प्रोनाउंसिएशन है वो भी दिक्युस बनता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो मुसलमानों ने तफसीर में लिखा है वो सही मालूमात की बुनियाद पर लिखा है।
تو دقیوس نام کا، یا اس کو دقیوس کہا، کسی نے دقیانوس کہہ دیا، یہ وہ حاکم تھا جو بڑا ظالم و ستمگر تھا، اور اس نے عیسائیوں کے خلاف ایک مہم چھیڑ رکھی تھی، قتل و غارت گری کی، جیلوں میں ڈال دیتا تھا۔ یہ وہ دور تھا جس وقت 7 نوجوانوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم کسی طرح ان کے دباؤ میں نہیں آئیں گے، ہم اپنے عقیدے کا سودا نہیں کر سکتے، ہمیں معلوم ہے کہ اللہ ایک ہے اور حضرت عیسیٰ اللہ کے بندے تھے اور رسول تھے، یہ حکومت ظلم کر کے ہمارا عقیدہ چھیننا چاہتی ہے، ہم اس عقیدے کو نہیں چھوڑ سکتے، ہم اس پر مضبوطی سے قائم رہیں گے اور اللہ کا نام بلند کرتے رہیں گے۔ بڑے عزم میں مصمم کے اور ہمت مردہ کے یہ نوجوان تھے۔ رومن امپائر، بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ واقعہ جو ہے شام میں پیش آیا، اور شام کے بھی جارڈن میں پیش آیا۔ اس وقت جو سامی حکمران تھا وہ بڑا ظالم تھا، اس نے عیسائیوں پر مظالم کے پہاڑ توڑ رکھے تھے۔ تو بہرحال چاہے وہ دقیوس ہو یا اور کسی نام کا ہو، اس کے بارے میں ایک بات یہ بھی کہی جاتی ہے کہ 161 قبل مسیح کا واقعہ، لیکن زیادہ تر جو شہرت ہے اور جو عیسائی مورخین ہیں انہوں نے اس کی جو تفصیلات ذکر کی ہیں، ان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عیسیٰ کے بعد 240-50 کا یہ زمانہ ہے جس میں یہ واقعہ پیش آیا۔ اور اس میں ایک رائے ہے کہ ایفیسس یعنی ترکی کے ازمیر کے علاقے کا ہے، وہاں ہے وہ غار کسی پہاڑ میں، اور دوسری جو روایت ہے اور جو زیادہ طاقتور ہے، اس میں بڑی تحقیقات ہوئی ہیں، وہ یہ کہ جارڈن کے جو شہر عمان کا 15-20 کلومیٹر کی دوری پر ایک علاقہ ہے، وہاں ایک پہاڑ ہے ذرا کنارے ہٹا ہوا، اس میں وہ غار ہے۔ اور علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معرکہ ایمان و مادیت میں سورہ کہف کی جو تشریح پیش کی ہے، انہوں نے بھی اسی رائے کو ترجیح دی ہے، اور مولانا وہاں تشریف بھی لے گئے، اس کا معائنہ کیا، اور مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا کہ میں اس غار کو دیکھنے کے لیے گیا۔ جب اردن گیا تو میں اسی غار کے قریب جو مسجد بنی ہوئی ہے، اس مسجد کے امام صاحب کی ضیافت میں وہاں پہنچا، اور تبلیغی مرکز کے ذمہ دار اعلیٰ مجھے لے گئے، انہوں نے پھر وہاں معائنہ کرایا، غار میں بھی جانا ہوا، اور غار میں جو قبریں بنی ہوئی ہیں 7، ان قبروں کو دیکھا، اور جو قرآن پاک میں یہ بات فرمائی گئی ہے کہ سورج کے نکلنے کا وقت ہو یا غروب ہونے کا وقت ہو، اس غار کا دہانہ ایسا ہے کہ دھوپ براہ راست اس پر نہیں پڑتی، دھوپ قطر کے گزر جاتی ہے، تقرضهم ذات الیمین اور تقرضهم ذات الشمال، دونوں موقعوں پر دھوپ نہیں پڑتی۔ یہ اللہ کی طرف سے انتظام ہوا کہ گویا کہ وہ فریج میں ہے، دھوپ کے اثر سے انسان کے جسم پر جو اثرات پڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے وہ ایسی جگہ تھی کہ اس میں اس سے ان کو محفوظ رکھا۔ بہرحال وہ جو نوجوان تھے انہوں نے قسم کھا لی کہ ہم حکومت کے دباؤ میں نہیں آئیں گے اور عقیدہ توحید نہیں چھوڑیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے دل میں ڈالا گیا کہ یہ تمہیں مار دیں گے، یہ بڑے ظالم اور قاتل ہیں، تم لوگ یہاں سے نکل جاؤ، شہر سے باہر چلے جاؤ۔ اور ان کے دل میں ڈالا گیا کہ شہر سے باہر جو صحرائی سا علاقہ ہے، وہاں ایک پہاڑ ہے، اس میں ایک غار ہے، تم لوگ اس غار میں جا کر چھپ جاؤ۔ ان کے ساتھ حفاظت کے لیے ایک کتا بھی تھا، اور یہ کتا بھی ساتھ ساتھ جاتا رہا، یہاں تک کہ وہ اس پہاڑ کے قریب پہنچے۔ پھر انہوں نے وہ غار دیکھا، اور اس غار میں وہ داخل ہو گیا۔ کتا غار کے دہانے کے سامنے ہاتھ پسار کے بیٹھ گیا۔ اب جب وہ وہاں چلے گئے تو قرآن یہ کہتا ہے کہ ہم نے ان پر نیند طاری کر دی، موت نہیں، نیند طاری کر دی۔ لیکن یہ نیند ایسی تھی کہ بس جیسے موت ہو، ایک لمبی موت، لیکن وہ اللہ فرماتا ہے کہ نیند تھی، اور وہ کروٹیں لیتے تھے، خون کا دوران چل رہا تھا، دل کی دھڑکنیں چل رہی تھی، جو ایک زندہ انسان کی علامتیں ہوتی ہیں، وہ ساری علامتیں تھیں۔ لیکن اس غار پر ایک ایسی دہشت تھی کہ اگر کوئی یہ سوچتا کہ چلے بھائی غار میں جھانکیں، تو اتنا خوف زدہ ہو کر بھاگتا۔ ایک تو کتے کا جو منظر کہ وہ بالکل شیر کی طرح بیٹھا ہوا ہے، اور اندر کا جو منظر کہ اندھیرا سا ہے اور کچھ لوگ غار میں بیٹھے ہوئے،
ان پر ایسی اللہ کی طرف سے ہیبت طاری کی گئی کہ جو دیکھتا وہ خوفزدہ ہو جاتا، مرعوب ہو جاتا، ہمت نہ ہوتا۔ ایک تو یہ کہ ادھر جانا ہی نہ ہوتا، لیکن یہ بات فرمائی گئی کہ ایسا منظر اللہ کی طرف سے بنا دیا گیا۔ بہرحال وہ محفوظ ہو گئے اور حکومت چلتی رہی۔ اب حکومت مختلف ادوار سے گزرتی رہی اور حالات بدلتے رہے۔ خاصا لمبا عرصہ گزرا۔ جو واقعات ہمیں ملتے ہیں یورپین لٹریچر میں، اور خاص طور پر جو ایک بڑا ہسٹورین ہے گبن، جس نے رائز اینڈ فال آف دی رومن امپائر کے نام سے کتاب لکھی ہے، اسی کتاب کا ایک باب سے متعلق ہے، یعنی ان لوگوں کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ تو اس میں یہ بات بیان کی گئی ہے، اور اس سے پہلے بھی جو کتاب لکھی گئی، بڑی تحقیقی کتاب لکھی گئی، اور جب یہ واقعہ پیش آیا تھا اسی کے چند سالوں کے بعد ایک مورخ نے وہ کتاب لکھی اور وہ دریافت ہوئی، اور جو گبن نے بیانات دیے ہیں وہ بھی اس کے مطابق ہے۔ اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ جو گبن کے بیانات ہیں اور اس کتاب کے بیانات ہیں، ہمارے مفسرین میں امام طبری اور امام طبری کے بعد جو بڑے بڑے مفسرین ہوئے ہیں، سب نے اسی طرح لکھا ہے، بڑی مطابقت ہے واقعے میں۔ تو 250 کے لگ بھگ کا یہ واقعہ تھا کہ انہوں نے شہر سے فرار اختیار کر کے پہاڑ میں اور غار میں پناہ لی، اور پھر یہ بیان کیا جاتا ہے کہ 450 میں تھیوڈوسیس کی حکومت آئی، اور یہ تھیوڈوسیس جو تھا، یہ جس زمانے میں حاکم بنا ہے، اس زمانے میں عیسائیت کا ایسا رواج ہوا اور اتنے کثرت سے لوگ عیسائیت میں داخل ہوئے کہ حکومت بھی دھیرے دھیرے تبدیل ہوتی گئی، یہاں تک کہ یہ شخص جو حکمراں بنا تو یہ عیسائیت کا ہم نوا تھا اور عیسائیوں کی مدد کرتا تھا۔ اس کا جب دور آیا تب اللہ تعالیٰ نے ان کی نیند ختم کی۔ اب وہ بیدار ہو گئے، غار میں وہ بیدار ہو گئے، ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، وہ کہنے لگے بھائی کب سے ہم لوگ یہاں پڑے ہوئے؟ تو ان میں سے کوئی کہنے لگا ایک رات ہوئی ہوگی، ایک دن ہوا ہوگا۔ یہاں سے اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ اگر آپ اندھیرے کمرے میں ہیں اور آپ مدتوں سوتے رہیں تو کبھی آپ یہ نہیں پتا چلا سکتے کہ کتنے گھنٹے سوئے۔ جب چاہیے تجربہ کر لیے، کسی اندھیرے کمرے میں آپ رہیے جہاں نہ گھڑی کا انتظام ہو نہ کوئی روشنی آ رہی ہو، اور اس کے بعد آپ لیٹیے، پھر آپ 6 گھنٹے لیٹے ہوں یا 8 گھنٹے، آپ سے اگر کوئی پوچھے کہ بتائیے کتنی دیر لگی، تو آپ کبھی بھی نہیں بتا سکتے کہ اتنے گھنٹے سویا ہو۔ بتاتے صرف آپ اس وقت ہیں جب آپ ذرا روشنی دیکھ لیتے ہیں تو کہتے ہیں صبح ہو گئی، یا آپ گھڑی دیکھ لیتے ہیں تو کہتے ہیں یہ وقت ہو گیا۔ اگر یہ نامعلوم ہو تو کوئی بھی ٹائم نہیں بتا سکتا۔ تو جب نیند کا یہ عالم ہے تو موت کا سوچ لیجئے کہ یہی فرمایا گیا قرآن میں کہ جب ہزار سالوں کے بعد مردے قبروں سے اٹھائے جائیں گے تو ان کو ایسا لگے گا کہ بس انہوں نے قیلولہ کیا یا رات میں آرام کیا، ایسا لگے گا۔ یعنی ہزار سال کی مدت ایسی لگے گی جیسے بہت تھوڑی سی مدت ہوتی ہے۔ یہ دنیا جس کی کہانی بڑی لمبی لگتی ہے بہت چھوٹی سی ہے۔ اس دنیا کی مقدار اور اس کا فاصلہ بس اتنا ہی ہے، اسی کو اصل سمجھنا چاہیے۔ تو وہ آپس میں یہ کہنے لگے، لیکن اب مسئلہ یہ تھا کہ وہ جب شہر سے گئے تھے تو ان کے پاس سکے تھے، سونے چاندی کے کچھ سکے اپنے جو کچھ، اس لیے تو وہ یہ سمجھ کے گئے تھے کہ وہاں ابھی ہم پناہ لے رہے ہیں، پھر اس کے بعد کسی وقت اپنی ضروریات پوری کریں گے۔ تو اب جو وہ اٹھے تو پہلے بات یہ ہوئی کتنا وقت گزرا، تو یہ کہا گیا کہ بھائی زیادہ وقت تو نہیں لگتا ہے۔ تو انہوں نے کہا بھائی اب تو بھوک لگ رہی ہے، تو کسی کو پیسہ دیجئے، وہ کھانا لے آئے۔ اس کا نام ہمارے یہاں کتابوں میں تفسیر کی یملیخہ لکھا ہوا ہے، اور عجیب بات ہے کہ مسٹر گبن نے اپنی کتاب میں جو نام لکھا ہے وہ بھی یملیخہ ہے، اتنی مطابقت ہے ناموں تک میں۔ تو اس کو پیسے دیے۔ اب آپ سوچئے کہ اس حساب سے 200 سال بنتے ہیں، یہ خیال رکھیے گا 200 سال گزر چکے ہیں، اور وہ شخص حیات قضائی کے ساتھ 200 سال پہلے کے کپڑے پہنے ہوئے، 200 سال پہلے کے کپڑے پہنے ہوئے۔ جیسے ابھی مغل امپائر کے دور کے لوگ یہاں لے آئے جائیں، اس دور کے جو کپڑے وہ پہنتے تھے اس میں تو بھیڑ لگ جائے گی، ایک عجائب گھر بن جائے گا، چاروں طرف لوگ دیکھیں گے وہی ان کی شکل اور ان کا انداز اور ان کا لباس کیسا ہے۔
تو خیر ایک تو یہ لباس تو آدمی سوچ سکتا ہے کہ بھائی پرانا، کسی کے پاس پرانے طرز کا، پرانے ڈھب کا لباس پہنے ہوئے، لیکن یہ شخص جب بازار میں آیا تو اس نے بازار میں جہاں بھی ہوٹل تھا، جہاں سے کچھ اس کو کھانے کی چیز لینی تھی، وہاں اس نے کھانے کی چیز مانگی اور اس کے بعد پیسے دیے۔ اب جو پیسے لیے دکاندار نے تو وہ حیرانی سے اسے دیکھ رہا ہے کہ پیسے کہاں سے لائے ہیں، اس کا مطلب اس کو کوئی خزانہ ہاتھ لگ گیا ہے، اس کو خود ہوش بھی نہیں، یہ پیسے لا رہا ہے۔ اور یہ تو 200-300 سال پہلے تھا سکہ، اورنگزیب کے زمانے میں یہ سکہ چلتا تھا۔ مثلا آج ہم لوگ کہیں کسی کے ہاتھ میں اورنگزیب کے زمانے کا سکہ کیسے آ گیا، جہانگیر کے زمانے کا، شاہجہاں کے زمانے کا، چلیے بہادر شاہ ظفر کے زمانے کا کوئی سکہ کسی کے پاس دیکھ لیا جائے تو ساری پولیس جو ہے پریشان ہو جائے گی، تحقیقات شروع ہو جائے گی۔ اب بہرحال اس نے وہ پیسہ رکھا، لیکن لوگوں سے کہا کہ بھائی سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیسا پیسہ دے رہا ہے۔ اس نے خیال کیا ہوگا جو کچھ کھانا وانا دینا تھا دے دیا، وہ سکہ رکھ لیا کہ وہ تو بہت قیمتی چیز تھی، اور اس کے بھولے پن پر اس کو تعجب تھا، اور یہ کھانا لے کے چلے گئے۔ اتنے میں بات تیزی سے پھیلنا شروع ہوئی، جیسے کوئی سنسنی خیز واقعہ ہوتا ہے تو بہت تیزی سے اس کی خبریں پھیلتی چلی جاتی۔ یہ تو وہاں چلے گئے اور وہاں جا کر انہوں نے جو بھی کھایا ہو، لیکن اس کے بعد شہر کے کئی لوگ تلاش کرتے کرتے پوچھا گیا تھا کدھر سے آیا تھا، کدھر گیا تھا، دیکھا تھا تم نے؟ تو بتایا کہ اس طرف سے وہ شخص آیا تھا۔ اب تجسس شروع ہوا، تجسس کرتے کرتے لوگ پہنچے اس غار تک، لیکن جب وہ غار تک پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے اب ان کو موت کی نیند سلا دیا تھا، کیونکہ اللہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ پورا ایک کیس اور ایک ہنگامہ ہو اور پھر ان کو بلایا جائے، شاہی دربار میں دعوت دی جائے اور بہت سے مسائل ہو۔ تو بس اللہ کو یہ منظر دکھانا تھا، اور وہ زمانہ تھا جس میں قیامت کے موضوع پر بڑی بحثیں چل رہی تھیں۔ عیسائیوں میں بعض طبقے انکار کرتے تھے قیامت کا، اور کہتے تھے کہ بھائی قیامت کوئی چیز نہیں ہوتی۔ یہ تک نوبت آ گئی تھی۔ اللہ میاں کو اس دور میں ایک ثبوت دکھانا تھا کہ دیکھو، تم لوگوں کو یہ بات معلوم ہے کہ وہ لوگ جو چند نوجوان تھے ایک ظالم حکومت سے فرار اختیار کر کے چلے گئے تھے، جن کا آج تک پتہ نہیں چلا، وہ دریافت نہیں ہوئے، ساری کوششیں تجسس کی ناکام ہو گئی۔ اب دیکھو 200 سال یا 300 سال کے بعد وہ تمہارے سامنے آ گئے۔ گویا اللہ جس کو چاہے موت دے، جس کو چاہے اٹھا دے، جس کو چاہے سلا دے، جس کو چاہے جگا دے، اس کے ہاتھ میں ہے سارا نظام۔ لہذا جب یہ بات ہوتے ہوتے بادشاہ سلامت تک پہنچی تو اب جو وزراء تھے، بڑے بڑے عمراء تھے، ان کا کہنا تھا کہ یہ تو بہت بڑا واقعہ ہوا ہے، یہ تو تاریخ کا ایک عظیم الشان انکشاف ہوا ہے۔ اب ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم وہاں ایک یادگار تعمیر کریں۔ وہ تو انتقال کر چکے ہیں، ان کی تو قبر ہم کو بنانی ہے، قبر کھودنی ہے، ان کی تدفین کرنی، لیکن ایک یادگار تعمیر کرنی ہے۔ وہاں پر جو لوگ اور دوسرے تھے، ان کا کہنا تھا کہ ایک عبادت گاہ بنانی چاہیے یا مسجد بنانی چاہیے، اللہ کی عبادت کی جگہ ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ نے اپنی نشانی دکھا دی ہے۔ یہ حیرت انگیز واقعہ ہے، ہمیں اللہ پر ایمان لانا چاہیے، اور اللہ کی عبادت کے لیے اسی پہاڑ کے قریب ایک مسجد تعمیر کر دینا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ جس دور میں بھی جو لوگ حق پرست تھے وہ مسجد ہی بناتے تھے، وہ مسجد کے علاوہ اللہ کی عبادت کے لیے اور کچھ نہیں بناتے تھے۔ تو ایک مسجد کی تعمیر ہوئی یادگار کے طور پر۔ بہرحال یہ عجیب بات ہے کہ تاریخ تو دنیا کی بدلتی چلی گئی، اور عیسائیوں میں بھی بڑے بڑے انحرافات پیدا ہوئے، اور بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 70 سال پہلے یہ واقعہ رومن امپائر میں ظہور پذیر ہوا تھا، جب وہ بیدار ہو گئے تھے، اور پھر ان کے لیے وہ زبردست مسجد تعمیر کی گئی تھی۔ اس لیے ایسا لگتا ہے کہ وہ مسجد چاہے وہ چرچ کی شکل میں بنی ہو یا مسجدی کی شکل میں بنی ہو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 570 میں ہوئی، اور 570 سے پہلے کا یہ واقعہ ہے۔ اس واقعے کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر و نبوت اللہ نے عطا فرمائی، اور پھر 10 سال اور گزرے، یعنی آپ 50 سال کے ہو گئے، تب اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسراء اور معراج کے واقعے سے گزارا،
اور اس واقعے سے گزرنے کا مطلب یہ کہ آپ شام گئے، بیت المقدس گئے، پھر وہاں سے آسمان کا آپ کا سفر ہوا، تو وہاں مسجد اقصیٰ تو نہیں تھی، اور حضور اردن کے عمان کے اس مقام پر تشریف نہیں لے گئے، نہ اس کا مشاہدہ کرایا گیا۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب فلسطین فتح ہوا اور پھر پورا شام فتح ہوا تو پھر وہ جگہ دریافت ہوئی اور وہاں مسجد بنی ہوئی تھی، لیکن یہ بات طے شدہ نہیں تھی کہ یہی جگہ ہے یا ایفسس ازمیر کے قریب جگہ ہے۔ اور پھر جو قرآن میں لفظ بولا گیا رقیب، اصحاب الکہف والرقیب، تو رقیم کا جو لفظ ہے اس کے زیادہ تر معنی یہ لیے گئے ہیں کہ غار کے پاس ایک کتبہ لگایا گیا جس میں تحریر لکھی گئی، ان کے نام لکھے گئے، ان کا واقعہ لکھا گیا، تاریخ لکھی گئی، اس کو رقیم کہا گیا، کیونکہ رقم یرقم کے معنی لکھنے کے ہوتے ہیں اور رقیم کے معنی مرقوم کے ہوتے ہیں، اس لیے زیادہ تر ترجیح یہ ہے کہ ایک کتبہ وہاں پر لگایا گیا۔ لیکن ایک رائے یہ ہے، مولانا ابوالکلام آزاد کی بھی ہے اور دیگر حضرات کی ہے، کہ رقیم اس جگہ کا نام ہے، اور وہ جگہ پھر ان کے نزدیک پیٹرا ہے، بطرا جس کو عربی میں کہتے ہیں، اور پیٹرا، تو ان کا کہنا ہے کہ وہ پیٹرا کا علاقہ ہے وہ وہی، بہرحال اردن ہی کے اندر ہے، انہوں نے یہ کہا۔ لیکن مولانا مودودی اس کے خلاف ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ جو پیٹرا کا علاقہ ہے وہ علاقہ نہیں ہے، اس کی جگہ الگ ہے، اس لیے مولانا ابوالکلام آزاد کی رائے یہاں پر درست نہیں ہے۔ ایک بڑے محقق اردن میں تھے، تیسیر ظبیان، مولانا علی میاں سے ان کا تعلق تھا، انہوں نے اس موضوع پر تحقیقی کتاب لکھی ہے اور اسی جگہ کو ترجیح دی ہے جو عمان کے پاس ہے۔ اور بہرحال میں نے جو اس کا مشاہدہ کیا تو اس سے بھی یہ لگا کہ یہ جگہ ہونی چاہیے، یعنی اس میں وہ ساری باتیں پائی جاتی ہیں کہ سورج کی روشنی سویرے بھی نہیں آتی اور بھی شام کو نہیں آتی، یعنی سورج کی جب سورج استوا کی حالت میں ہوتا ہے تب تو سوال ہی نہیں، لیکن جب وہ نیچے ہوتا ہے کہ دہانے سے روشنی داخل ہو سکتی تو بھی نہیں ہوتی، کیونکہ اس کا جو سچویشن ہے، اس کا جو جغرافیائی محل وقوع ہے وہ ایسا ہے کہ جس میں اس طرح کی حفاظت کا انتظام کیا گیا ہے۔ تو بہرحال جہاں تک تعلق ہے اصحاب کہف کا، ان کا یہ واقعہ بڑی اہمیت رکھتا ہے، اور اب مسئلہ سب سے بڑا یہ آتا ہے کہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ 309 سال رہے وہاں، تو جو بات ثابت ہو رہی ہے وہ 250 سے 450 کے لگ بھگ تک ہے، جس کا مطلب یہ صرف 200 سال کے اندر کا معاملہ ہے، تو پھر کیا قرآن کا یہ بیان اس سے ٹکرا رہا ہے؟ تو اس کے بارے میں بعض ہمارے دور کے مفسرین کی یہ رائے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر لوگوں کی بات نقل کی ہے، جیسے یہ بات نقل کی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں 3 تھے اور چوتھا کتا تھا، 5 تھے اور چھٹا کتا تھا، اور یہ اپنے اٹکل پچو سے باتیں کرتے ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ 7 تھے اور 8واں کتا تھا، یہاں کوئی تبصرہ نہیں فرمایا، لیکن اس کے بعد جب ذکر کیا ان کے سالوں کا، جتنی مدت وہ رہے، تو وہاں پر بھی یہ کہا گیا کہ لوگوں کا کہنا تھا کہ وہ 300 سال رہے، وَازْدَادُوا 9، کچھ اور لوگوں نے مزید اضافہ 9 سال کا اضافہ کر دیا۔ اب بعض کتابیں عیسائیوں کے یہاں ہیں جو 307 سال بیان کرتی ہیں، اور اس کا مطلب یہ وہ قریب والی تعداد ہوتی ہے سالوں کی، لیکن اس میں پھر وہ بات صحیح نہیں ہو پاتی کہ کوئی ایسی حکومت جو بڑی ظالم رہی ہو اور اس دور میں واقعہ پیش آیا ہو، پھر ایسی حکومت جو عیسائیوں کی ہم نوا رہی ہو، اس میں یہ واقعہ پیش آیا، تو ٹھیک سے وہ تعداد جڑتی نہیں۔ اس لیے ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ لوگوں کا بیان ہے، اور اس کی وہ دلیل دیتے ہیں کہ لبثوا فی کہفہم 300 سنین وازدادوا 9 قل اللہ اعلم بما لبثوا، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ زیادہ جانتا ہے کہ وہ کتنی مدت ٹھہرے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ لوگوں کی بات نقل ہو رہی، اگر اللہ خود ہی کہہ رہا ہوتا کہ وہ 309 سال ہے تو پھر اللہ یہ کیوں کہتا، یہ ضمیمہ کیوں لگایا جاتا، یہ صفائی کو پیش کی جاتی کہ اللہ جانتا ہے کیا مدت ہے۔ تو جیسے وہاں یہ 7 افراد تھے، اس کے بعد اللہ میاں کی طرف سے کوئی تبصرہ نہیں کیا گیا جس سے نفی ہو رہی،
لیکن یہاں پر جب 309 سال ذکر کیے گئے 300 پھر اس کے بعد وزدادو تسع، تو اب وزدادو کی نسبت لوگوں کی طرف ہے، اللہ کی طرف نہیں. تو کچھ لوگ اور بڑھ گئے 9 سال، یہ اس کا مطلب ہوا، جس کا حاصل یہ نکلا کہ یہ لوگوں کی رائے ہیں، لیکن اصل جو تعداد ہے سالوں کی وہ اللہ جانتا ہے. اب اگر ہم یہ مان لیں کہ جو قصہ شروع سے بیان کیا جا رہا ہے اور پھر اخیر دور میں گبن نے اس کو ذکر کیا اور ہمارے مفسرین نے بھی وہی ذکر کیا ہے، اور وہ بنتا ہے پھر 240 سے لے کر 450 کے لگ بھگ تک، تو 200 سال بنتے ہیں. اس لیے اگر ہم یہ مان لیں کہ وہ لوگوں کی بات ہے تو پھر تحقیقی بات جس کو اللہ نے بیان نہیں کیا یہ ہوگی کہ 200 سال، لگ بھگ 200 سال. تو اصحاب کہف کا جہاں تک تعلق ہے، اس کا جو واقعہ بیان کیا گیا ہے، اس واقعے میں اس طرح کے حقائق ہیں اور بہت سی چیزیں ہیں، مکمل طور پر پیش کرتا چلا جائے تو پوری رات ہی گزر جائے گی. اور جو واقعہ حضرت موسیٰ کا ہے اور حضرت خضر کا ہے اور ذوالقرنین کا ہے، اب اس کو پھر ہم مؤخر کر دیں گے. باقی یہ کہ اس واقعے کے بعد ایک ایسے شخص کا تذکرہ کیا گیا ہے جس کے پاس زبردست باغ تھا، 2 طرف باغ، انگور کا باغ، اور اس کے چاروں طرف کھجور کے درخت لگے ہوئے، اور پھر طرح طرح کی سبزیوں کی کھیتیاں، دونوں باغوں کے بیچ میں ایک نہر رواں دواں. اب وہ اپنے ایک ساتھی سے کہنے لگا، پھکڑ کہیں گے تیرے پاس کیا ہے؟ اور اپنے باغ میں گیا تو کہنے لگا یہ باغ کبھی ختم نہیں ہوگا، اور آخرت کو تو میں مانتا ہی نہیں. چل بھائی، اگر تو سمجھتا ہے کہ آخرت ہوگی تو وہاں بھی اللہ مجھے اس سے اچھا دے گا. تو اس ساتھی نے کہا، اللہ کا انکار کرتے ہیں آپ، اللہ کی نعمت کا اعتراف نہیں کرتے، شکریہ ادا نہیں کرتے، آپ کو ہوش نہیں ہے. یہ رویہ مسلمان کا ہوتا ہے، مومن کا ہوتا ہے. ارے وہ غرور میں تھا، اپنی تمکنت میں اور اپنے تکبر میں. قرآن یہ کہتا ہے کہ اس کے بعد راتوں رات ایسی آندھی چلی، ایسا طوفان، ایسے اولے پڑے کہ پورا باغ ختم ہو گیا، تہس نہس ہو گیا، اور سوائے ہاتھ ملنے کے اور افسوس کرنے کے اس کے پاس کچھ نہیں. اسی لیے یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کی نعمت کا شکر ادا کیجیے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ صبح کو اٹھو، جب بھی سو کے اٹھو تو کہو اللہ کی تعریف جس نے مجھے موت کے بعد اٹھا لیا. کھانا کھاؤ تو کہو اللہ کی تعریف جس نے مجھے کھلایا. پانی پیو تو کہو اللہ کی تعریف جس نے پلایا. لیٹو تو کہو اللہ کی تعریف جو مارتا بھی ہے اور جلاتا بھی ہے. یہ اسی لیے سکھایا گیا ہے کہ ہر وقت اللہ کی حمد زبان پر ہو اور یہ احساس ہو کہ بس اللہ کا شکر ہمہ وقت ادا کرنا، ہر سانس اس طرح نکلے کہ اللہ کا شکر ادا ہو رہا ہو. یہ مومن کی شان ہے، یہ نبی کی شان تھی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیان. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو ہم وقت یاد کرتے تھے. بہرحال میں صرف یہ بتا دوں کہ یہ ترکی جو ہے، ترکی کا ازمیر شہر اس کے مشرق میں ہے. ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ ترکی کے ازمیر شہر میں وہ جگہ تھی جو رقیم کے نام سے یاد کی گئی، یا یہ کہ رقیم کے معنی کتبے کے ہیں، اور ایک پہاڑ میں جو غار تھا وہ یہاں تھا. لیکن جو دوسری رائے ہے اور وہ زیادہ مشہور ہے، اس کا یہ کہنا ہے کہ اس شام کا جو علاقہ ہے، جس کو جب شام کہتے تھے تو اس میں سیریا اور جارڈن اور پیلسٹائن اور لبنان، یہ چاروں ملک ایک تھے. تو جس زمانے کی بات ہو رہی ہے اس زمانے میں شام میں 4 ملک تھے. اس میں جو تبوک کا علاقہ ہے اس کے اوپر کا یہ علاقہ جارڈن کا ہے، اور جارڈن کا جو علاقہ ہے اس کا کیپٹل عمان ہے، اور عمان کے ہی 15-20 کلومیٹر کی دوری پر وہ پہاڑ ہے جس میں وہ غار موجود ہے. 7 قبریں ہیں اس کے اندر، اور اس کا دہانہ ایسا ہے کہ اس سے سورج کی جو دھوپ ہے وہ نہ صبح جاتی ہے نہ شام کو جاتی ہے. اور یہاں اللہ تعالیٰ نے 200 سال تک ان کی حفاظت کی. یا اگر یہ ہے کہ 300 سال 309 سال تو 309 سال تک ان پر نیند طاری رکھی گئی.
تو دو باتیں خاص طور پر آئی ہیں، ایک ترکی کے بارے میں، اور ترکی شام سے لگا ہوا ہے، ملا ہوا ہے، اور ایک شام کے بارے میں، کہ ان دو مقامات کے بارے میں ایسا کہا جا رہا ہے۔ اب وہ حاکم جو تھا دیکیس، وہ رومن امپائر کا حاکم تھا، یا وہ شام کا ہی ایک ایسا حاکم تھا جس نے عیسائیوں پر بڑے بدترین مظالم کر رکھے تھے، اس زمانے کی یہ بات ہے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے حکومت کو تبدیل کیا اور ان نوجوانوں کو اللہ تعالیٰ نے بیدار کیا ایسے موقع پر کہ اب ان کی پذیرائی تھی اور ان کا استقبال تھا اور شور تھا پورے ملک میں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ دکھا دیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب